أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے بٹن پر کلک کر کے یا سبسکرائب پر کلک کر کے سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل جو ہے ہمارے چینل پر وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ مکمل طور پر ہر لحاظ سے اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بالوں کو مہندی لگانا یا سیاہ خضاب کرنا، بالوں کو کسی چیز سے رنگ لینا، کالے کر لینا یا مختلف رنگوں سے جو بالوں کو بدلا جاتا ہے۔ تو مکمل آج کی جو ہماری یہ بحث ہے وہ بالوں کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا شرعی حیثیت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتی ہے۔ تو حدیث شریف بخاری شریف سے ابتدا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3462، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بالوں کو مہندی سے رنگ کر اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ باقاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخضبوا شعرکم بالخناء وخالفوا اہل الکتاب، یعنی کہ اپنے بالوں کو مہندی سے رنگ کر اہل کتاب کی مخالفت کرو، چونکہ وہ اپنے بالوں کو سفید رکھا کرتے تھے، کوئی چیز نہیں لگایا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا۔ اور ویسے اگر سفید ہی رکھ لیے جائیں تو اللہ رب العالمین انسان کے سفید بالوں کا حیا کرتا ہے۔ جب انسان کے جسم کے اندر ایک بال سفید آ جاتا ہے تو امام حجر عسقلانی آپ لکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جب ایک بال آتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں بندے کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب مجھے اپنے بندے سے حیا آتا ہے۔ تو سیاہ بال کرنا یہ کیسا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ بالوں کو سیاہ کر لینا یہ حرام ہے، اور اس کی ایک صورت جائز ہونے کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی صورت ہے۔ جب مہندی سے خضاب جو ہے وہ حلال ہونا کے حوالہ سے آپ نے سنا کہ حدیث شریف کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ احدبوا شعرکم بالحناء، کہ بالوں کو مہندی کے ذریعے خضاب کرو۔ اب وہ صورت جائز ہے کہ مہندی لگا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو رنگ جائز ہیں اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے مکمل طور پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث شریف 5510 نمبر حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے تھے تو تم ان کی مخالفت کرو، یعنی تم خضاب کرو۔ اخضبوا شعرکم، تم اپنے بالوں کو خضاب کرو۔ تو اب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں رنگ کا کرو، یہ جو صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، لیکن جو بخاری شریف کے اندر ہے ادھر فرمایا احدبوا شعرکم بالحناء، یعنی مہندی کے ساتھ خضاب کرو۔ اور آگے ایک اور حدیث شریف حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جو روایت ہے، فتح مکہ کے موقع کی یہ روایت ہے، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث نمبر 4203 جو مسلم شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے روایت کی گئی ہے۔ تو اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو بیان ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے، تو حضور نے جب ان کی داڑھی مبارک کو دیکھا تو تغامہ نامی گھاس ہے، یہ سفید قسم کی گھاس ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داڑھی کو کسی چیز سے خضاب کرو، اس کا رنگ بدل ڈالو، یعنی اور سیاہی سے اعتراض کرو۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ اور سیاہ کرنے سے بچو، یعنی سیاہ خضاب مت کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، حدیث
شریف سنن ابو داؤد شریف سے جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو خضاب استعمال کریں گے اس طرح کا جس طرح کے کبوتر کے پوٹے ہوتے ہیں، یعنی کالا خضاب کریں گے، اور وہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، جنت کی خوشبو تک حاصل نہیں کریں گے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین چیز جس سے سفید بالوں کا رنگ بدلا جا سکتا ہے وہ مہندی ہے اور قطم ہے۔ یہ قطم عربی کے اندر بولا گیا ہے، اردو کے اندر اس کو وسمہ کہتے ہیں، تو واسمہ بھی کہتے ہیں۔ وسمہ ایک نیل کا درخت ہے جو بالکل سیاہ کے قریب ہے، اتنا نیلا رنگ ہے لیکن سیاہ نہیں ہے اور اتنا سیاہ بھی نہیں ہے، اور یعنی نیلا پن اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رنگ بہترین ہے، اور یہ نیل جو ہے یہ قریب سیاہ ہے لیکن فل سیاہ نہیں ہے، یعنی اس سے رنگ جو ہے نیلا معلوم ہوتا ہے۔ قطم جس کو وسمہ یعنی نیل کا درخت، اور یہ مختلف رنگوں میں بھی ہے، نیل کا درخت ہے لیکن اس کا رنگ پیلا بھی ہے، اس کا رنگ زرد بھی ہے، یہ ہیں سارے وسمے کا، وسمہ کا درخت بولا جاتا ہے، نیل کا درخت اس کو بولا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک اور حدیث سنن ابو داؤد شریف کے اندر، حضرت ابو ذر غفاری بھی جامع ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث شریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سنن ابو داؤد شریف کے اندر آپ کا بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک ایسا شخص گزرا جس نے مہندی لگائی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا یہ بہتر ہے۔ ایک اور شخص گزرا، اس نے مہندی اور وسمہ کا دونوں کا خضاب کیا ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے۔ تیسرا آدمی گزرا جس نے زرد خضاب کیا ہوا تھا، تو فرمایا یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری آپ جامع ترمذی شریف کے اندر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین چیز جس سے سفید بالوں کا رنگ بدلا جا سکتا ہے وہ مہندی ہے اور وسمہ یعنی قطم ہے، اور مہندی اور قطم کا یہ جو استعمال ہے یہ حدیث کے اعتبار سے یہ کیا جا سکتا ہے اور جائز بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیان ہے، حضرت امام حاکم نے المستدرک للحاکم کے اندر اس حدیث شریف کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مومن کا خضاب زردی ہے، مسلم کا خضاب سرخی ہے، زردی ہے، اور فرماتے ہیں کافر کا خضاب سیاہی ہے، یعنی بالوں کو سیاہ کرنا یہ کافر کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی ایک صورت ہے جو جائز صورت ہے، اور عورت کی مہندی لگانے کے حوالے سے مکمل طور پر اس کی وضاحت اس عورت کی مہندی والی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو امید ہے آپ کو ان حدیثوں سے پتہ چل گیا ہوگا کہ سیاہ خضاب، کالا خضاب کرنا، بالوں کو کالا کرنا جو ہے یہ ناجائز ہے، اور باقی اس کی جائز صورتیں جو ہیں وہ حدیث کے اندر آپ نے سماعت فرمائی۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔